دھمکی دی کہ ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں اور آخری میرے دربار میں ہوگا۔ معزز ناظرین، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ وہ شخص آواز کے جانب گیا تو کیا عجیب منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت کلام پاک بھی کر رہا ہے۔ قاصد نے آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا۔ نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے اور کہاں سے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے اور کہاں سے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پر سزا کی طور پہ میری دونوں آنکھیں نکال دی اور اس کے بعد چکی پیسنے پر لگا دیا۔ معاملہ طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا اور نہ 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا اور نہ اجلاس بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو نے اس پر ظلم و روا رکھا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد اگر تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر تجھے ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں ہوگا۔ جب شاہ روم کو یہ خط پہنچا تو اس نے فوراً اس نابینا قیدی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ اکرام سے موت پر بیعت لی تھی۔